شرک کی بھی معافی مانگو تو معافی مل جائے گی. الا من تاب. صرف معافی نہیں ملے گی, آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اگر آپ نے پچھلے 5 سال نماز نہیں پڑھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے جتنا قرآن کو اسٹڈی کیا, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے, تو وہ پچھلے 5 سال کی نمازیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم جی. یہ ایک ینگسٹر ہے, نوجوان لڑکا ہے, شیخ حمزہ. اسلامک ویڈیوز بناتا رہتا ہے, لیکن یہ جو ویڈیو اس نے بنائی ہے اس میں شریعت کا مسئلہ بہت غلط کر کے بتایا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے جو معاملات ہوتے ہیں, اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک. ان کے اوپر جب بھی آپ بات کریں تو مکمل مطالعے کے ساتھ اور مکمل آپ کے پاس فقہی جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے. میں یہ چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات تمام مسالک, تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی میں قضا نمازیں رہتی ہیں اور اب وہ نمازیں شروع کرنا چاہتا ہے, تو صرف توبہ کافی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے فرض کی قضا کرے گا. یاد رکھیں, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اگر چھوٹ جائے تو انسان معافی مانگ کر اس کی قضا کرے. جب تک قضا نہیں کرے گا اس کے ذمے سے وہ فرض ساقط نہیں ہوگا. اور جو انہوں نے مثال دی ہے قرآن پاک سے شرک کے متعلق, تو دیکھیں جو شریعت کے احکام ہیں وہ مسلمان پہ لگتے ہیں. ایک شخص جو مسلمان ہے ہی نہیں اور تو اس کے اوپر شریعت کے احکام تھوڑی لگیں گے. وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. لیکن قرآن مجید میں آپ پڑھ کے دیکھیں آیات جہاں پہ روزوں کے متعلق ذکر ہے, تو بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کو وقتی رخصت دی جائے گی, لیکن اس کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا. عورتیں بھی اپنے جو مخصوص ایام ہیں ان کے بعد روزوں کی قضا کریں گی. تو فرض جو ہے وہ ادا کیے بغیر انسان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا. اور معافی بھی ضروری ہے. معافی اس بات کی کہ آپ نے فرض کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا. اور میں مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اصلاحی ویڈیوز بناتے ہیں, دیٹس اوکے, لیکن آپ کنٹروورشل ٹاپکس اور فقہی جو موضوعات ہیں ان کی طرف نہ جایا کریں. یہ آپ کی نہ اسپیشلٹی ہے اور نہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا مطالعہ بھی اس کے متعلق بڑا محدود ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مستند لوگوں کو سنیں. اور یہ جتنے بچے آ کے آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں, اگر کوئی اصلاحی بات بتا رہے ہیں تو آپ ان سے لے لیں, لیکن سینسٹیو جو ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بھی احتیاط برتنی چاہیے. اور جس کا جو کام ہے آپ اس سے وہ مشورہ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. سب سے جو سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ دین کے ٹاپکس ہوتے ہیں, دینی معاملات ہوتے ہیں, لہذا اس بارے میں مستند معلومات آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. جزاک اللہ خیر.